السلام علیکم ناظرین، میں تسکین فاطمہ ہمارے پروگرام میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج کے ہمارے پروگرام کی 11ویں قسط میں ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کے بچپن کے ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص اپنے سامان سفر کے کنارے لیٹا تھا، کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور لیٹتے ہی سو جانا چاہتا تھا۔ کمرے کی چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنی بیوی اور آنے والے بچے کو یاد کر رہا تھا۔ ایک دفعہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ کتنا اچھا ہوگا اگر خدا مجھے بیٹا عطا کرے۔ وہ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ باہر سے چند لوگوں کی شور کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ باہر دیکھا تو کچھ تھکے آرے اونٹ صحن میں بیٹھے اپنی تھکن اتار رہے تھے اور اس کے کچھ دوست آہستہ آہستہ اس کے آگے سے گزر رہے تھے۔ ان میں سے ایک دوست اس کے پاس آ کر رکا اور کہنے لگا، اسحاق تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے دوست نے کہا، کیا تم ہمارے ساتھ امام سے ملنے نہیں چلو گے؟ کہنے لگا کہ ایک 7 سالہ امام؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور اپنے دوست کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے دوست نے کہا، جواب دو، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں تھکا ہوں، آپ لوگ جائیں، میں شاید بعد میں آؤں۔ اس کا یہ جواب سن کر اس کا دوست اس کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ اتنا راستہ طے کر کے ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنے امام کی زیارت کر سکیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ پھر اسحاق نے منہ بناتے ہوئے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ بغداد کے علماء کے سوالوں کے جواب دے سکے گا۔ اس کی اس بات کو سن کر اس کے دوست نے اس کے چہرے پر تعجب سے دیکھا اور کہنے لگا، کیا تم انسان کی اہمیت اس کے سن و سال سے سمجھتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو اور خود ہی دیکھ لو؟ یہ کہہ کر اس کا دوست وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ اسحاق سونا چاہتا تھا، لیکن یہ خیال اسے سونے نہیں دے رہا تھا کہ اگر اس نے سب سوالوں کے جواب دے دیے تو ہاں میں خود اس سے سوال کروں گا تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں، اور اگر اس نے میرے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تو میں اس سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے لیے دعا کرے کہ خدا مجھے بیٹا عطا کرے۔ پھر وہ اٹھ کر مدینے کی طرف چلا گیا، امام کے گھر پہنچا، کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں باقی ساتھی بھی اس کے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نے اس سے پوچھا کہ تم تو نہیں آنے والے تھے؟ کہنے لگا، ہاں میں کچھ سوچ کر آ گیا، بعد میں بتاؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد امام محمد تقی علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے۔ سب لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ پھر امام اپنی جگہ بیٹھے، ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی بیٹھ گئے۔ پھر ایک سفید اور خوبصورت داڑھی والا شخص جو امام کے قریب میں بیٹھا تھا، اس نے امام سے سب کا تعارف کروایا۔ امام نے سب کی خیریت دریافت کی اور اسحاق امام کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امام مسکرا رہے تھے اور اسحاق ان کو دیکھنے میں اتنا مہو تھا کہ اس نے کہیں بھی دوسری طرف متوجہ نہیں کی، اور وہ خوش تھا کہ اچھا ہی ہوا میں یہاں آ گیا، اب میں دیکھوں گا کہ یہ کس طرح سارے علماء کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ پھر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور امام سے اس نے سوال کیا۔ امام نے بہت غور سے اس کے سوال کو سنا اور پھر نہایتی اطمینان کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ پھر ہر ایک ایک کر کے امام سے سوالات کرتا اور امام ان کے جواب دیتے جاتے۔ اسحاق کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، ہر عالم امام سے سوال کرتے جاتے اور امام ان کے سوالوں کے جواب دیتے جاتے۔ اسحاق نے سوچا کہ لگتا ہے اس بار میرا نمبر نہیں آئے گا۔ چونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا تو اس نے سوچا کہ میں کل آؤں گا اور امام سے اپنے سوالوں کے جواب دریافت کروں گا۔ وہ اٹھ کر جانا ہی چاہتا تھا کہ آواز آئی، اسحاق! امام نے اسے آواز دی۔ وہ امام کی طرف بڑھا اور امام کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر تعجب سے کہنے لگا کہ خدایا، یہ میرا نام بھی جانتے ہیں۔ امام نے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، تمہیں بیٹا عطا ہوگا اور اس کا نام احمد رکھنا۔ یہ سن کر اس کا سر چکرانے لگا، گویا وہ زمین پر گرنے والا ہو۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ امام کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔ سوچنے لگا کہ یہ بات تو میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی، اپنے دوستوں کو بھی نہیں، پھر انہیں کس طرح معلوم ہوئی۔ پھر دھیمی آواز میں خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھ پر بڑا لطف و کرم کیا۔ پھر وہ جانا چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے امام کے قریب آیا، ان کے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا۔
پھر یہ کر کے کمرے سے باہر نکلا، ایک لمبی سانس لی اور اپنے آنے والے بیٹے کے بارے میں سوچنے لگا جس کا نام احمد تھا۔ تو عزیزو، اس واقعے سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو بھی امام ہوتا ہے، جو بھی ذات امام ہوتی ہے، اس کا عمر سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، اور ہمیں ہر عمر کے امام پر ایمان رکھنا چاہیے اور گویا انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اور واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ابھی مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔